نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، انتہائی معذرت کے ساتھ کہ سبق تاخیر سے شروع ہوا۔ ہمارے اس وقت وہ لائٹ کا جو پورے ملک کا بحران ہے بجلی کا، ہم اس کا شکار ہیں۔ ابھی لائٹ نہیں ہے تو ہم نے کہا سبق کا ناغہ نہ ہو تو متبادل دوسری لائٹس کا انتظام کر کے سبق کا آغاز کیا گیا ہے۔ شاید دوران سبق لائٹ آ جائے، اور اگر یہی ترتیب رہی، اگر بالفرض لائٹ 3 بجے آتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ کل سے سبق 3 سے اپنا ہو جائے 4 بجے تک، یعنی اس کا ٹائم لائٹ کے شیڈول کے ساتھ اس کو بنا دیا جائے تاکہ احباب کو انتظار کی زحمت بھی نہ ہو اور اس میں آسانی بھی رہے۔ ابھی لائٹ بند ہونے کی وجہ سے سبق کچھ تاخیر سے شروع ہوا اور ابھی شاید 3 بجے کے قریب لائٹ آئے گی، تو 2:30 سے 3:30 کی بجائے 3 سے 4 بجے تک شاید کل کی کلاس اس ترتیب پہ ہو، بجلی کی ترتیب کے اعتبار سے۔ ہم نے پہلے نشست میں عرض کی تھی کہ آپ حضرات اپنے سوالات کمنٹس میں بھیج دیں یا واٹس ایپ پر پرسنل میں بھیج دیں، تو ہم اگلے سبق کے آغاز سے پہلے کوشش کریں گے آپ کے سوالوں کے جوابات دے دیے جائیں۔ تو کچھ دوستوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت اچھے سوالات بھیجے، تو ابھی شروع میں پہلے ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمارا باضابطہ جو سبق ہے اس کا آغاز ہوگا۔ پہلا سوال محمد عقیل صاحب ہیں، انہوں نے بھیجا ہے۔ انہوں نے سوال یہ بھیجا کہ سنن ہدا اور سنن زوائد کی مزید تعریف اور وضاحت ہو جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ تو برادرم عقیل صاحب اور دیگر وہ احباب جو اس سوال کا جواب سماعت فرما رہے ہیں، سنن ہدا اور سنن زوائد کی کل تعریف میں قصداً میں نے بخل سے کام لیا، اس لیے کہ جب سنن زوائد کی بات آتی ہے تو ہماری مسلمانوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت ہے وہ تو اس حد تک ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے کی اتباع محبت کی وجہ سے کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور جو لوگ الحاد کی وجہ سے یا اپنی خود ساختہ دانشوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن زوائد سے پہلے ہی متنفر ہیں، ان کو مزید موقع اور بہانہ مل جاتا ہے سنتوں کے چھوڑنے کا۔ لیکن احتیاط کے ساتھ اپنے الفاظ کو پورے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ محتاط انداز سے اس اہم موضوع پر بات کرنے کی توفیق دے کہ اس میں سنت کا استخفاف نہ ہو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت میں مزید اضافہ ہی ہو۔ سنن ہدا اس سنت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر جنہیں ہم عام عرف میں سنت موقدہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے اندر علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سنن ہدا کی تعریف کی ہے وہ فرماتے ہیں وَهِيَ مَا تَكُونُ إِقَامَتُهَا تَكْمِيلًا لِلدِّينِ وَتَتَعَلَّقُ بِتَرْكِهَا كَرَاهَةٌ وَإِسَاءَةٌ كَصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَنَحْوِهَا۔ سنن ہدا وہ ہیں جن کا تعلق تکمیل دین کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کے ترک کرنا مکروہ بھی ہے اور برا بھی ہے، جیسے باجماعت نماز کا پڑھنا، اذان دینا اور اقامت کہنا اور اس کی مثل۔ یہ کیوں ہے؟ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم واظب علیہ علی سبیل العبادت، کہ ان سنن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواظبت فرمائی ہے وہ بطریق عبادت کے فرمائی ہے، اور اسی وجہ سے وہ تسمى ایضا سنن المؤکدہ، سنت المؤکدہ، اور انہی کا نام سنت موقدہ بھی رکھا جاتا ہے سنن ہدا کا، کہ ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہے۔ اس مواظبت کی وجہ سے ان کو سنن ہدا کہتے ہیں اور ان کو سنن موقدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور سنن زوائد ان سنت کو کہا جاتا ہے وَهِيَ الَّتِي لَا يَتَعَلَّقُ بِتَرْكِهَا كَرَاهَةٌ وَلَا إِسَاءَةٌ، کہ وہ سنن جن کے ترک کرنے کے ساتھ کراہت کا یا ان کے اندر جو کوئی گناہ کا تعلق نہ ہو، جیسے لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فعلها علی سبیل العادت، کہ وہ سنتیں ہیں جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادت کے ان کو اپنایا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز اور لباس اور قیام اور قعود، بیٹھنے کا، یہ چیزیں۔ اب اس کے اندر بعض محدثین نے اس معاملے میں اور بھی تھوڑی سی تفصیل کی ہے
چونکہ بعض محدثین کے نزدیک سنت کا اطلاق ہر اس چیز کے ساتھ کیا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یعنی اعلان نبوت سے پہلے کی ہو یا بعد کے ساتھ۔ جن چیزوں کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں مبارک کا حسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک، تو ان سب کے اوپر وہ سنن کا اطلاق کرتے ہیں۔ لیکن وہ چیزیں اب چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم افرج سنتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دانت کھلے کھلے تھے، روشن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک میانہ تھا، بال مبارک گھنگریالے تھے، آنکھیں سرمگی تھیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ہیں، تو اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جزد اطہر کی یہ صفات ہیں، تو ان صفات کو اب ہم نہیں اپنا سکتے۔ ہاں، سنت داڑھی کا رکھنا سنت ہے، یہ ہمارے بس میں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی خاص عطایات تھیں، ان کے ساتھ ہم یعنی ان سے ہم تو اس معاملے میں نہیں پہنچ سکتے، تو اس لیے ان کو سنن زوائد کہا جاتا ہے کہ ان پر عمل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی خصوصیات ہیں، تو اس وجہ سے ان کو اوپر سنن زوائد کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو یہ بعض محدثین کی سنت کی تعریف کے اعتبار سے ہے، تو اس لیے لیکن محبت کا تقاضا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں ایک چیز پسند ہے، آج کے دور میں کسی کو وہ کدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے، آج کے دور میں کدو کسی کو نہیں، اس کی نسبت کوئی اور چیز پسند ہے، تو اب یہ تو ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہوگا کہ اس نے کدوؤں کو پسند کیوں نہیں کیا، لیکن اب کدوؤں کی اہانت نہیں وہ کر سکتا، کدوؤں کی اہانت کرنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، یعنی جو چیز جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یا عرب کے عرف کے ساتھ ہے، کھجور کا کھانا یا اونٹنی کا دودھ پینا، یہ چیزیں، تو اب اس معاشرے میں اس دور میں اگر کوئی ان چیزوں کو نہ پیے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہاں، ان کی اہانت کرنے کی اور ان کو استخفاف اور ہلکا جاننے کی پھر بھی گنجائش نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال وہ بھی عقیل صاحب ہی نے بھیجا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ منکرین حدیث کا کہنا ہے کہ ما آتاکم رسول فخذوہ، اس کا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ تو منکرین حدیث کی پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی کل بھی سیدھی نہیں ہے، وہ جو مرضی کہہ دیں۔ جب قرآن پاک جیسی اہم ترین کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو دے رہے ہیں، امت کو دے رہے ہیں، اور اس پر امت اعتماد کر رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کیوں قابل اعتماد نہیں ہیں؟ لیکن بات ان منکرین کی نہیں ہے کہ جو اپنی مرضی سے ذہن میں مان آئے اس کی تعیین کر کے اس کو اپنے بنا لیں۔ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی وضاحت فرما دی کہ ہم نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی دیا اور اس کی مثل بھی عطا فرمائی، سب المثانی دی اور اس کی مثل بھی دی۔ اس مثل کیا ہے؟ اس کے بارے میں فقہاء اور محدثین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اقدس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو افعال مبارکہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات مبارکہ ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، ان کو لینا، ان پر عمل کرنا، آپ کے حلال کردہ چیز کو حلال سمجھنا اور آپ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اسی بنیاد پر کہتے ہیں۔ تو جس طرح قرآن پاک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمانا قرآن پاک نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتلایا، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے افعال مبارکہ، جیسا کہ بعض علماء محدثین نے لکھا ہے کہ کم و بیش 24,000 بار جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب قرآن پاک کی آیات تو 24,000 نہیں ہیں، تو اس پر انہوں نے فرمایا بقیہ چیزیں وہ سنن ہیں، وہ غیر مطلوب، یعنی جنہیں سنن مبارکہ یا حدیث مبارکہ یا ان کا فعال مبارکہ یا ان کے اجتہادی فیصلے جن کی تائید کے لیے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اس سے وہ مراد ہیں۔ اس لیے منکرین حدیث کا اس آیت کا انکار کرتے ہوئے کہنا اس سے مراد صرف قرآن پاک ہے، یہ محض ان کی سینہ زوری ہے۔ تیسرا سوال جو کہ واجد ریاض صاحب چنیوٹ سے، انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ کہتے ہیں متقدم محدث ایک حدیث کو حسن کہتا ہے، جبکہ بعد والے 3-4 صدیوں کے بعد والے متاخر محدثین اسے ضعیف کہہ دیتے ہیں، تو یہ حدیث میں اختلاف کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اختلاف حدیث میں نہیں، محدثین کی یعنی گفتگو میں یا ان کو حکم لگانے میں اختلاف ہے۔ اب اگلی بات
متقدم محدثین اگر کس چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیں پہلے کے محدثین، تو بعد والے محدثین کو بعد والوں کا حکم ان کے مقابلے میں وہ اہمیت نہیں رکھتا، الا یہ کہ کوئی ایسی علت پائی جائے پہلے والوں میں جس کی یہ وضاحت کر دے، کوئی خاص علت قادحہ پائی جا رہی ہو جو کہ پہلے والوں کی نظر میں نہ آئی ہو۔ تو آگے اس کے سبق کے اندر بھی آ رہا ہے، جیسے ترمذی شریف کے اندر کتاب العلل کے حوالے سے مختلف علل پر بات کی گئی ہے کہ ایک محدث ایک حدیث کو صحیح کہتا ہے، دوسرا ضعیف کہتا ہے، تیسرا اسے موضوع قرار دے دیتا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں، ان پر اگلے ایک مقام پر گفتگو آ رہی ہے، اس لیے میں یہاں اس کے اجمالی جواب دے رہا ہوں۔ اس سے مراد شاید یہ بھی ہو کہ جیسے آج کل کچھ حضرات ایسے بھی تھے جو کہ سامنے آئے، جیسے علامہ ناصر الدین البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حدیث کے معاملے میں بہت زیادہ تحکم سے کام لیا کہ بہت ساری وہ حدیث جن کو اوپر امت کا اتفاق چلا رہا تھا، امت نے ان کو صحیح کہا تھا، انہوں نے اس کو ضعیف قرار دے دیا، جسے ضعیف کہا جا رہا تھا اس نے حسن قرار دے دیا۔ تو ایسا حدیث کے ساتھ انہوں نے کیا، اور پھر بدقسمتی سے اپنے سلسلہ احادیث صحیحہ اور ضعیفہ کے اندر ساتھ سند لکھنے کا اہتمام نہیں کیا، ساتھ اسناد لکھ دیتے، بس انہوں نے اپنی رائے کو حرف آخر قرار دیتے ہوئے جس حدیث کے بارے میں انہوں نے سمجھا یہ صحیح ہے اسے صحیح قرار دے دیا۔ سنن اربع کی یعنی انہوں نے ایسی تقسیم کی، صحیح ابن ماجہ، ضعیف ابن ماجہ، صحیح ترمذی، ضعیف ترمذی، تو ذہن میں رہے کہ یہ آج کل کے عصر حاضر کے آدمی ہیں، ان کی اہمیت اس دور کے محدثین اور فقہا کے مقابلے میں نہیں ہوگی۔ جو فیصلہ اس دور کے محدثین اور فقہا نے قرون اولیٰ کے دور کے لوگوں نے کیا ہے اس کے مقابلے میں ان کے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس لیے بعد والوں کی حدیث کے اندر حکم لگانا، اس کے اندر وہ دم نہیں ہے، وہ یعنی قوت نہیں ہے جو پہلے دور کے محدثین میں تھا کہ ان میں تقویٰ بھی تھا، للہیت بھی تھی، اور فن کے ماہر بھی تھے۔ آج کل تو فن نہیں ہے بلکہ وہ کمپیوٹر پہ سرچ کرتے ہیں، تو کمپیوٹر پہ جو بھی مکتبہ شاملہ کہہ دے تو ان کا محدث، فقیہ، سب کچھ مکتبہ شاملہ ہوتا ہے، یا وہ یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر، جو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیا، جس نے جو حکم لگایا اور جو اپنی مرضی کو اچھا لگا اسی کو حکم قرار دے دیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ حدیث کے ساتھ کھلواڑ ہے، مذاق ہے، ایسا قطعاً کسی سافٹ ویئر کے اوپر قابل اعتماد نہیں کہا کہ فلاں سافٹ ویئر 100% قابل اعتماد ہے کہ اس میں جو حکم لگا دیا جائے وہ مان لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ حکم وہی حدیث کے اندر معتبر ہوگا جو خیر القرون کے محدثین نے لگایا ہوگا، بعد والوں کا مشینوں کے ذریعے حکم لگانا یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، اس کے بھیجنے والے کا نام علم میں نہیں، اس نے کہا کہ شیخ الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ سوال نمبر 4 ہے۔ اب شیخ الحدیث کا چونکہ یہ پچھلے اصطلاحات چل رہی تھیں، یہ کوئی اصطلاحات حدیث کا منصب نہیں ہے، یعنی اس کا اصطلاح نہیں ہے، بلکہ سیاستہ کے محدثین میں جو بڑے شیخ ہیں، چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کی کتاب کو اصحاح الکتب کتاب اللہ کہا جاتا ہے، تو مدارس دینیہ میں چونکہ یہ 6 کتابوں میں جو سب سے بڑے شیخ ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو جو استاد مدرسے میں سب سے بزرگ ہو، زیادہ صاحب علم ہو، صاحب تقویٰ، وہ چونکہ بخاری شریف پڑھاتے ہیں، تو چونکہ شیخ ان 6 میں سے بڑے شیخ امام بخاری ہیں، تو جو بھی استاد بخاری شریف پڑھا اسے شیخ الحدیث کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی حتمی تعریف نہیں ہے، یہ کوئی عرف ہے، عرف کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ یہی تعریف ہو۔ ہاں، جو حدیث کا ماہر، مہارت کے اعتبار سے، مہارت تامہ کے اعتبار سے اگر کسی کے اوپر شیخ الحدیث کا لفظ جچتا ہے، کسی شخص کی حیثیت، شخصیت، اس کی خدمات حدیث کو دیکھ کر جسے دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ اسے شیخ الحدیث سے کہا جائے، وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی خدمات حدیثیہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو شیخ الحدیث کا لفظ ان کی ذات کے ساتھ بالکل جچتا بھی ہے، خوبصورت بھی لگتا ہے۔ ایک اور سوال فیجی لینڈ سے عبد النعیم صاحب، انہوں نے یہ سوال بھیجا ہے کہ ترمذی شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس کا نام بتا دیا جائے۔ تو حدیث جیسے سیاستہ میں بخاری شریف مشہور ہے، مسلم مشہور ہے، اس طرح ترمذی، لیکن ان کتابوں کا اصل نام یہ نہیں ہے، اصل اسماء اور ہیں، لیکن چونکہ ترمذی شریف کے بارے میں پوچھا گیا تو ترمذی شریف کا جو اصل نام ہے الجامع المختصر من رسول اللہ من السنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و معرفت الصحیح والمعلول وما علیہ العمل، یہ سنن ترمذی کا نام ہے، الجامع المختصر من السنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و معرفت الصحیح والمعلول وما علیہ العمل، یہ سنن ترمذی کا نام ہے۔ یہ سوال تھا عبد النعیم صاحب فیجی لینڈ سے۔ دوسرا سوال ہے عبد المعیز صاحب ہیں، کوئی صاحب مولانا عبد المعیز صاحب،
انہوں نے یہ کمنٹس میں سوال پوچھا ہے کہ جو ہمارے یہ ویڈیوز چل رہی ہیں ان کے جو ایڈٹ ہونے کے بعد اگر متعلقہ عربی عبارت جو پڑھی جا رہی ہے یہ بھی اگر ساتھ ایڈٹ کر کے لگا دی جائے تو بہتر ہوگا۔ جی مولانا عبدالباری صاحب، آپ کا یہ سوال بہت ہی قیمتی ہے اور واقعی ہمارے دل کی آواز ہے، لیکن اصل المیہ یہ ہے کہ ہم نے بالکل میرے سمیت اور میری ٹیم کے جو ایک دو دوست ہیں ان سمیت ہم سب اس میدان میں نہ صرف نوارد بلکہ اناڑی ہیں، اور اس وجہ سے اب ہمیں یہ نہیں معلوم سمجھ میں آ رہا کہ وہ کیسے لگانا ہے، کیا ترتیب ہے۔ ابھی تو وہ موبائل پر اس کی سیٹنگ کر کے جیسے بھی ہو جلدی جلدی اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کرے اب صورتحال یہ ہے اگر ہم کسی ماہر ہمیں میسر نہیں ہیں اور جو ماہرین ہیں ان کے چارجز اتنے زیادہ ہیں کچھ ہماری پہنچ سے باہر ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے یہ ڈیٹا ایک اور کیمرے میں بھی سیو ہو رہا ہے سارے کا سارا گفتگو کا، تو یہ سارے کے سارے اسباق ہم انشاءاللہ محفوظ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو انشاءاللہ میں اپنی نگرانی میں اسی طرز پہ جیسے آپ فرما رہے ہیں ان کو ایڈٹ کر کے تمام متعلقہ عربی عبارات ساتھ ساتھ وہ بین السطور میں چلتی رہیں گی پٹی کی طرز پہ، تو اس میں آسانی بھی ہوگی، اور اس کو دوبارہ العزیز میڈیا پہ جو ہے وہ لائیو کر اپڈیٹ کر دیا جائے گا، تو اس میں انشاءاللہ آسانی ہوگی، اور آپ کا مشورہ واقعی قابل قدر ہے، اس میں ہم اس کی پوری احتیاط کریں گے۔ ایک اور کے ساتھی نے سوال کیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا ہم ان اسباق کو یوٹیوب پر چلائیں گے، تو یہ تو فیس بک پر چل رہے ہیں۔ اصل میں اس کو بھی آپ ہماری اس سوشل میڈیا کے معاملات سے ناواقفیت پر محمول کر سکتے ہیں کہ اب اس میں ایسا ہوا کہ یوٹیوب والوں کی اپنی کوئی ڈیمانڈز ہے کہ 1000 سبسکرائبر ہوں تو پھر ہم لائیو کی سہولت دیتے ہیں، ورنہ لائیو کی سہولت نہیں دیتے۔ اس بنیاد پر اب ہم نے جو پھر فیس بک پر ایمرجنسی چلایا، اب جب انشاءاللہ 1000 سبسکرائبر ہو جائیں گے یوٹیوب پر تو یہ سبق یوٹیوب پر بھی لائیو چلیں گے۔ یہ اب آپ سننے والوں پر موقوف ہے کہ آپ العزیز میڈیا کو یوٹیوب پر جتنا زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ جتنا جلدی اس کے 1000 سے زیادہ سبسکرائبر ہو جائیں تو یہ ہم اس کو باقاعدہ یہ اسباق کو وہاں پر لائیو کریں گے تاکہ سب کا اس سے فائدہ ہو۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ بعض لوگوں نے ان چینلوں کے اوپر ایک کاروبار بنا لیا ہے کہ یہ کاروباری اہمیت اس میں ہوتی ہے، کچھ فوائد سنا اس میں ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت کا خالص چینل ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ جتنے بھی اعتراضات ختم نبوت کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں ان کے جوابات ہوں گے۔ یہ خالص دینی اور اصلاحی چینل ہے، اسی مقصد کے لیے اس کے تمام جو جملہ مقاصد ختم نبوت اور علوم ختم نبوت کے گرد گھومتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ہمارا یہ اصول حدیث کا کورس مکمل ہوگا، شعبان کے بعد شوال میں ممکن ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی مشاورت کے ساتھ اس میں تخصص جو ہے وہ 6 ماہ کا ہم اس کو بھی آن لائن کر دیں اسی چینل کے اوپر۔ اس میں اصول فقہ بھی، اصول حدیث بھی، اور خطابت کے گفتگو کے طریقہ کار اور ختم نبوت کے متعلقہ تمام مباحث، تو یہ ساری کی ساری ہم اس چینل پر لائیو کریں گے، لیکن وہ آپ پر موقوف ہے کہ آپ اسے کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ سمجھنے کی اور ان باتوں پر جو ہے وہ کہی گی جو سوالات جوابات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے آج کے سوالات۔ اب اس کے بعد ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سوالات کا جو سیکشن ہے وہ ختم ہوا۔